बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले एक हरामखोरी की तस्वीर देखिए। ये बहुत सख्त लफ्ज़ है, लेकिन मैं ये बहुत सख्त लफ्ज़ बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एक हरामखोरी की तस्वीर है। जो तस्वीर अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर एक हरामखोरी की तस्वीर है। इस तस्वीर में 2 पाकिस्तानी ऑफिशियल मौजूद हैं और ये कीनिया के एक पुलिस एहलकार से एक सुवीनियर वसूल कर रहे हैं। हम आमतौर पे उर्दू अखबारात में लिखते हैं, उर्दू की खबरों में चैनल्स पे कहते हैं यादगारी शील्ड पेश की। ये इन 2 पाकिस्तानी अफसरों को यादगारी शील्ड पेश की जा रही है। पेश करने वाला है कीनिया की पुलिस का एहलकार, वसूल करने वाले हैं 2 पाकिस्तानी ऑफिसर। ये कीनिया में क्यों हैं? ये कीनिया गए हैं आम पाकिस्तानी के पैसों पर, टैक्स पेयर मनी पर कत्ल की तफ्तीश करने, अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तफ्तीश करने। ये वहां ये जानने गए हैं कि ये पुलिस जिसके एक आला अफसर से ये यादगारी शील्ड ले रहे हैं, इस पुलिस ने अरशद शरीफ को कत्ल किया है। क्यों कत्ल किया है? ये जिन कातिलों से इस वक्त शील्ड वसूल कर रहे हैं, उन्होंने हमारे हीरो अरशद शरीफ को, हमारे भाई को, मेरे 2 सीनियर बॉस को उन्होंने मारा है और खुद कहा है हमने मारा है। वो इसे एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस बताते हैं और उनके अपने सहाफी और इंटरनेशनल मीडिया भांडा फोड़ता है कि ये जो पुलिस है, ये बंदे मार देती है पैसे लेकर। इनका किलर स्क्वाड है और ये किलर स्क्वाड बंदे मार देता है पैसे लेकर। ये भांडा फोड़ा जा चुका है। हमारे सामने तो तस्वीर ना आती, नताइज आते, लेकिन अगर तस्वीर आती तो कुछ ऐसी तस्वीर आती कि ये लोग तफ्तीश कर रहे हैं, इनके हाथ में पेन पेपर है, डायरी है, रिकॉर्डर है, ये कैमरा है और ये लोग शवाहिद जमा कर रहे हैं। ये लोग कुछ मालूमात हासिल कर रहे हैं। इनके सामने केनिया की पुलिस का ऑफिसर टेबल के दूसरी तरफ बैठा होता, इनके सामने एक पेपर होता, फाइल होती, पेन होता और इनके चेहरों पे संजीदगी नजर आ रही होती इस बात की कि ये कातिल से सवाल कर रहे हैं। हमें एक ऐसी तस्वीर चाहिए थी, ऐसी तस्वीर चाहिए थी। और ये लोग इस वक्त एक आम पाकिस्तानी का जो दिल दुखा हुआ है, उसके पैसों पर जाकर, हुकूमत पाकिस्तान के पैसों पर जाकर, टैक्स पेयर मनी पर जाकर वहां पर शील्ड वसूल कर रहे हैं। जो आम पाकिस्तानी वहां से रिपोर्ट कर रहा है, आमिर मतीन के प्रोग्राम में बैठकर एक आम पाकिस्तानी सहाफी वहां से रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि ये लोग इस वक्त हॉलिडे ट्रिप पर हैं। ये उसका इल्जाम है। और ये इल्जाम क्या, ये तस्वीर क्या बता रही है? आप आमतौर पे क्या देखते हैं? यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा किसी तकरीब में मना कर देता, इससे ये करप्ट, ये चोर, ये लुटेरा, ये डाकू, इससे शील्ड नहीं लूंगा। इससे इस बात का इनाम लेना कि मैंने मेहनत की, तालीमी मयार साबित किया, मैंने अपनी मेहनत का इनाम इससे नहीं लेना। ये चोर है, ये करप्ट है, ये रिश्वतखोर है, इससे इनाम नहीं लूंगा। आमतौर पर बड़ी बड़ी महफिलों में लोग, आबिद शेर अली के साथ हुआ था, मना कर देते इस आदमी से नहीं लूंगा अवार्ड। ये बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है। लेकिन ये हमारे यहां के 2 ताकतवर ऑफिसर, जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है, वो यादगारी शील्ड वसूल कर रहे हैं अरशद शरीफ कत्ल केस की तफ्तीश के लिए वहां जाकर। यादगार तो वो आपको दे चुके, ये शील्ड क्या यादगार होगी? ये तो आपने थप्पड़ मारा है। अरशद शरीफ से मोहब्बत करने वालों के मुंह पर इस हुकूमत का, इन तफ्तीशकारों का ये थप्पड़ है। यादगार तो वो आपको दे चुके। उन्होंने आपको यादगार दी। यादगार पे यहां से गोली घुसी थी, यहां से निकली थी, यहां घुसी थी गोली, कंधे की हड्डी टूट गई थी और उसके आसपास सीट लहूलुहान थी। वो यादगार दी उन्होंने आपको। वो जो लैंड क्रूजर की तस्वीर है, गोलियां उसमें घुसी हुई हैं, वो यादगार दी उन्होंने आपको। वो जो वहां से आपको मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस बताकर एक झुनझुना थमाया गया, वो उन्होंने आपको यादगार दिए। उन्होंने आपको वो यादगार दी जिसे इस्लामाबाद ने वसूल किया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद ने उस यादगार को सीने से लगाकर फैसल मस्जिद पहुंचाया, फैसल मस्जिद से उसकी लहद तक पहुंचाया। और जब उसकी लहद तक पहुंचाया तो उसकी अहलिया जवेरिया बताती हैं कि मैं वहां गई अरशद की आखिरी आरामगाह तक, मैं मिट्टी से लग के रोना चाहती थी, इतने फूल डाले गए कि मैं उन फूलों को हटाते हटाते थक गई कि मैं मिट्टी से लग के, अरशद से लग के रो सकूं। उन्होंने वो यादगार दी आपको और अब आप वहां जाकर उनसे यादगार वसूल कर रहे हैं।
یہ اطہر وحید صاحب اور عمر شاہد حامد صاحب یہ یادگار وصول کر رہے ہیں، یہ تفتیش ہو رہی ہے اس وقت کینیا میں۔ ایک عام پاکستانی وہاں سے یہ بتا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اس سلسلے میں۔ ایک عام پاکستانی وہاں سے یہ بتا رہا ہے کہ بدنام ترین پولیس ہے جو ایسے کام دھڑلے سے کرتی ہے، اور ہمارے تفتیشکار وہاں جا کر ہمارے منہ پر کالک بل رہے ہیں۔ یہ کیا جا رہا ہے وہاں سے، ایک حرام خوری کی تصویر ہے وہاں سے جو ہمیں اس وقت اطلاعات مل رہی ہیں۔ میں نے ان میں سے ایک دو چیزوں کو ری ٹویٹ بھی کیا تاکہ یہ پھیلیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ انہوں نے وقار سے اور خرم سے تفتیش کی ہے، جنہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے طارق وسیع کے کہنے پر ٹھہرایا تھا ارشد شریف کو، جنہوں نے 2 مہینے 3 دن گزارے تھے۔ طارق وسیع ARY کے سینئر آفیشلز میں سے ایک ہیں، اور ایک بار پھر یہ حکومت آپ کو بتائے گی، دیکھا سلمان اقبال کے تانے بانے اس کیس سے ملتے ہیں، عمران خان کے ملتے ہیں، یہ لوگ یہ کریں گے ایک بار پھر۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو چیزیں کینیا سے آئیں گی، پہلے ہی بتا رہے ہیں، ان کے نتیجے میں ارشد شریف کی والدہ جو ہیں، جنہیں حقائق کا نہیں پتا، وہ بتائیں گے کیا ہوا۔ ارشد شریف کی والدہ کو حقائق کا نہیں پتا۔ وہ ارشد شریف جس نے 5 جولائی کو خط لکھا تھا، 12 جولائی کو ویڈیو میں بتایا تھا اس خط کے بارے میں، صدر پاکستان کو لکھا تھا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا تھا، جس کی والدہ نے اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پھر لکھا اور کہا ہے ظالم ہے، یہ حکومت ظالم ہے، یہ میرے بیٹے کے قتل کے جو حالات ذمہ دار بنے، ان حالات کو پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ، یہ شہباز شریف، یہ لوگ ذمہ دار لوگ ہیں ان حالات کو پیدا کرنے کے جن میں ارشد شریف پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوا، دبئی گیا، اس کے ویزا کی مدت باقی تھی، اور کاشف عباسی نے بتایا کہ فیصل واؤڈا بھی ایک لحاظ سے گواہ بن گیا جب وہ فون پہ بات کر رہے تھے، اور ارشد شریف نے بتایا کہ ابھی میرے ویزا کی مدت باقی ہے، میرے پاس اتھارٹیز آئی ہیں، اسی کال کے دوران آئیں اتھارٹیز آئی، انہوں نے مجھے کہا آپ کو یہاں سے نکالنے کے احکامات ملے۔ تو وہ جو فیصل واؤڈا کے پریس کانفرنس میں بتا رہے تھے نا، وہ بھی گواہ ہیں ایک لحاظ سے، ورنہ وہ جھٹلائیں کہ کاشف عباسی جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ارشد شریف کے باقی دوست بھی تمام سچائی سامنے رکھیں، شہادتیں سامنے رکھیں۔ اس کیس میں بہت کچھ ہے جو ارشد شریف شہید کی فیملی بتائے گی، لیکن جو یہ ہمیں ہمارے آفیشلز بتا رہے ہیں، یہ تو وہ مذاق ہے جس کو کسی صورت اس قوم کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حرام خوری ہے، یہ شہید کے قتل کا مذاق اڑانے والا کام ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ مذاق اڑانا بند کر دیا جائے، سنجیدگی سے تفتیش کی جائے۔ ارشد شریف نے لکھ کر دے دیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو لکھ کر دے دیا، وہ گئے تھے شعیب رزاق صاحب اطہر بن اللہ صاحب کے پاس کے سلسلے میں کمیشن بنا دی، انہوں نے کہا کمیشن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب ارشد شریف کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن بناؤں گا، انکوائری کمیشن بنا کے بیٹھ گیا ہے وہ ایک PCO جج کے نیچے، کچھ کریں، اس کے بعد سے چپ ہے۔ شہباز شریف کے منہ پہ چپ ہے، رانا ثناء اللہ کے منہ پہ چپ ہے۔ اس سوال کا جواب دے کوئی، کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا اس سوال کا۔ لیکن یہ جو تصویریں ہیں، یہ جواب ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ مذاق بند کیجئے، یہ مذاق بہت بھاری پڑے گا، اس طرح سے اس قوم کے جذبات کا مذاق مت اڑائیے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب واپس آ گئے، وہ بیجنگ پہنچے تھے تو کسی بچے کی طرح انہوں نے اسٹیٹس ڈالا ٹویٹر پہ بیجنگ، واپس آئے تو لکھ دیا اسلام آباد۔ وہ میں نے کہا اچھا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں لکھا ہیونگ فن ود رانا منسٹرز کے نام لکھ کے فلانا 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 اینڈ 32 ادرز، یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے نہیں لکھا۔ لیکن اب کامران خان صاحب نے اس کا کچا چٹھا کھولا، انہوں نے کہا کچھ نہیں ملا، ٹھنگا ملا ہے شہباز شریف کو واپس آتے ہوئے۔ انہوں نے کہا میں اس کو کامیاب کہوں، نیم کامیاب کہوں، یا مکمل ناکام کہوں، کیا کہوں، لیکن جو جوائنٹ کمیونیکے ہے، وہ مشترکہ اعلامیہ تو خاموش ہے، اس میں تو روایتی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ہمالیہ سے بلند دوستی ہے، سمندروں سے گہری دوستی ہے، یہ دوستی جاری رہے گی۔ بدقسمتی سے اس میں کوئی سالڈ، کوئی کانکریٹ بات نہیں ہے۔ ہمارے قرضے ری شیڈیول ہوئے، کوئی جواب نہیں ہے۔ 5000 میگا واٹ سولر پاور پلانٹ، اس پر کوئی جواب نہیں ہے۔ ML1 مین لائن 1، یہ جو ریلوے پروجیکٹ ہے جس کی قیمت 6 ارب تھی، اب 10 ارب پہ پہنچ چکی ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چائنیز اتھارٹیز ہیں، ان کو بھی شہباز شریف نے کوئی یقین دہانی کروائی بھی ہے یا نہیں کہ آپ کے شہری جن پر گزشتہ کچھ دنوں میں پاکستان میں حملے ہوئے وہ محفوظ ہیں، اور آپ کے یہ جو IPPs ہیں ان کو جو ادائیگیوں کے مسائل ہیں یہ ہم ریزالو کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کے پلے کچھ ہے نہیں، اور حکومت اس وقت
باقاعدہ طور پر ایک عدد ڈرامے بازی کر رہی ہے. یہ حکومت کہتی ہے کھانے کو نہیں ہے زہر، اس کے بھی پیسے نہیں ہیں، لیکن جہاز بھر کے جاتے ہیں جس پر 6.5 کروڑ کے قریب کا خرچہ آتا ہے. اور آپ اخبارات اگر آپ دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے اشتہارات آدھے صفحے کے قومی اخبارات میں وہ اشتہارات حکومت پاکستان دے رہی ہے جس کے پاس پیسے نہیں کسی چیز کے. عمران خان سے نمٹنے کے لیے آپ 41 کروڑ مزید پیسے، مزید انتظامات، یہ سب کر رہے ہیں، لیکن زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اس حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس حکومت کی حالت سنجیدگی کا عالم یہ ہے. اور چین کا ایک ناکام دورہ کر کے آنے کے بعد ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ شی جن پنگ نے تیسری بار منتخب ہونے کے بعد جس سربراہ حکومت کو پہلی بار بلایا، سب سے پہلے بلایا، وہ شہباز شریف ہے. بلانے کے بعد ملا کیا؟ کوئی خبر نہیں اب تک. اس سلسلے میں اس حکومت نے چین جیسے ملک سے واپس آ کر جو دعویٰ کیا ہے وہ ہے زیرو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.